اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں. پوچھا بھی گیا ہے کہ اگلا ہمارا اقبال کا جو سیشن ہے جو ہم اسٹڈی سرکل ہے ہمارا, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مہینے میں 2 دفعہ ہو, کبھی کمی ہو جاتی ہے کبھی بیشی ہو جاتی ہے. تو اگلا سیشن یہیں پہ اسی پریمیسز پہ ہے اور وہ ہے 16 مئی کو شام کو 6 بجے. 12 مئی 6 بجے, اور اس کا عنوان ہے خودی. اچھا, مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ اقبال کی شخصیت کے اہم موضوع ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسی لحاظ سے کنٹروورشل بھی ہے. اور ہمیشہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے جب میں اقبال کے بارے میں بات کرتا ہوں یا کسی بھی فورم پہ ہوتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ لوگوں کا دل دکھ جائے, یا کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ لوگ نیگیٹو سینٹیمنٹ گھر لے کے جائیں. لیکن جب ٹاپک ذات خود کنٹروورشل ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اقبال کی شخصیت بھی کنٹروورشل اس لحاظ سے ہے کہ وہ تبدیلی چاہتی ہے حکومت کے اندر, تو میرا التماس ہے آپ سب سے کہ اگر کچھ بھی میں ایسی بات کروں جو آپ کو پسند نہ آئے تو درگزر کیجیے. آج اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ رہتے ہوئے ڈنمارک میں جو رہ رہے ہیں, میں 6-7 سال کی عمر میں یہاں پہ آیا ہوں اور عباس انکل میں استاد رہ چکے ہیں, یہاں پہ بے شمار ایسے شخص ہیں جو کہ میرے بزرگ ہیں. ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ اقبال جو ہے ایک بہت بڑا فلاسفر ہے بریکٹ میں, اور پھر کنٹینیویشن ہوتا ہے اس کی شاعری کی خوبصورتی کے اوپر, کتنا خوبصورت خیال ہے, کس طریقے سے یہ بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا. لیکن پرسنلی میں یوتھ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ اقبال کے بارے میں جاننا ہے تو 2 سورسز ہیں جن کو آپ بغیر کسی پرابلم کے پڑھ سکتے ہیں. پہلی ان کی سورس ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جو کہ ان کی 6 7 خطبات کے اوپر مشتمل ہے. اس سے آپ کو ان کا آئیڈیا بدل جائے گا, ان کی اپروچ کا بدل جائے گا کہ اسلام کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور آج کا میرا جو موضوع ہے یہ اجتہاد کے اوپر, جو کہ بہت بڑا موضوع ہے, میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ہائی لائٹ کروں, وہ بھی ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ان کی PhD ہے, کیا ہے وہ پرشین میتافزکس اے کنٹریبیوشن ٹو مسلم فلاسفی. پرشین مسٹیسزم ہے, میٹافزکس, پرشین میٹافزکس اے کنٹریبیوشن ٹو مسلم فلاسفی. ہمارے زمانے میں تو بہت مشکل تھا یہ کتابیں لینا, جب میں نے پڑھنا شروع کیا آپ دیکھیے کس طریقے سے اس میں نوٹ بنائے گئے ہیں. آج کل یہ تمام چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں بغیر کسی پرابلم کے. آپ اقبال ڈالیں ٹھا کر کے ریکنسٹرکشن آئے گا اور ٹھا کر کے میٹافزکس ہے, یو شوڈ ریڈ اٹ. کم سے کم اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے. اور چونکہ اب انٹرنیٹ پہ ہے تو آپ مختلف الفاظ کو سامنے رکھیں کہ اجتہاد کہاں اقبال نے کیا کیا کہا, بہت آسانی سے آپ کو سیکھ ملے. جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پہ بہت سارے کوشچن آتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میرا جو ٹاپک ہے یہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو. امید یہ ہے کہ 2-4 کوشچن آپ ساتھ میں اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں, پھر اس کو پھر خود ڈھونڈیں تلاشیں. اجتہاد, اقبال خود اپنے 6 لیکچر میں یہاں پہ جو تعبیر شروع ہوتا ہے Concept of movement in the structure of Islam. The principle of movement in the structure of Islam, ان کا 6 لیکچر ہے. اس کتاب میں 116 سے شروع ہوتا ہے. تو اقبال جو ہے سب سے پہلے, میں وہ غلطی نہیں کروں گا کہ 20 منٹ میں پورا لیکچر آپ کو سناؤں. ٹرائی ٹو گو انٹو اسپیسیفک ایریاز. تو اقبال بتاتے ہوئے خود ریفر کرتے ہیں حضور پاک کی طرف کہ جب انہوں نے ایک صحابہ ہیں معاذ نام ان کا, معاذ, ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنا چاہا تو
سے پوچھا کہ بھئی یمن میں جب آپ کے سامنے کچھ قانون سازی آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ میں قرآن کے اندر پریسیڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ جو بھی میرا عمل ہوگا وہ قرآن شریف سے جسٹیفائی ہوگا. اچھا آپ اس وقت کیا کریں گے جب قرآن میں آپ کو اس کا کچھ نہ ملے حل؟ انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پہ میں پھر یہ کیا کہتے ہیں حضور پاک کی سنت کو دیکھوں گا, آپ کی پرسنالٹی, آپ نے جو کہا, آپ سے جو میں نے سیکھا اس کو دیکھوں گا. میں نے کہا معاذ ایک وقت کے لیے سوچو کہ کوئی ایسا مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے جو نہ قرآن اور نہ سنت اس کا تمہیں جواب دے سکے, تو پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت میں خود سوچوں گا کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا وضاحت کیجیے. انہوں نے کہا میں یہ سوچوں گا کہ اگر اس سچویشن میں حضور پاک ہوتے تو وہ کیا کرتے, تو میں وہ کروں. کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں, کمیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انٹینشن ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور قرآن حدیث کی روشنی ہونا چاہیے. جب آپ ریکنسٹرکشن پڑھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اتنا زیادہ نالج ہونا لازمی ہے صرف یہ چیز جاننے کے لیے کہ اقبال جو ہے نا وہ کنٹمپریری کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اس وقت مروجہ شدہ ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی. اور اس لیکچر میں بھی میرے نقطہ نظر سے کمیاں ہیں, ظاہر سی بات ہے, میرے کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس میں. اقبال یہ کہتے ہیں, بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی روح جو ہے وہ ڈائنامک ہے, وہ اس میں حرکت ہے, اس میں ڈیولپمنٹ ہے, موومنٹ ہے, امپروومنٹ ہے, ارتقاء ہے. اور یہ خیال کہ دنیا ایک اسٹیٹک یونیورس سے تعلق رکھتی ہے کہ بس ایک دفعہ چیز بنا دی گئی تو ہمیشہ ویسی ہی ہوگی. اور زور سے نہیں بول سکتا. اچھا, تو جو اسٹیٹک ویو آف یونیورس ہے اس سے اقبال تجاوز کرتے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بذات خود تجاوز کرتا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے ایک اسٹیٹک ورلڈ کا, کہ دنیا جو ہے وہ ایک طریقے سے بس مرکوز ہو گئی ہے, بس ایسے ہی اچھی ستی رہے گی, وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے تک خونی رشتہ جو ہے وہ انسان کی یونٹی کو کہتے ہیں وحدانیت کو ایکسپلین کرتی تھی. جیسے کہ ایک شہنشاہ ہے, اس کی نسل سے پوری ایک قوم کو پہچانا جاتا ہے, یا جیسے کہ پریولیجز ہیں وہ ایک نسل کے تھرو, چونکہ آپ فلاں فلاں کے بیٹے فلاں فلاں کے پوتے ہیں اس لیے آپ کو یہ پریولیج ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. اسلام نے آ کے انسانیت کو اس لیول سے ایک نیکسٹ لیول پہ انٹروڈیوس کیا, کیونکہ انسانیت اس وقت جب اسلام آیا ہے میچور ہو گئی تھی کہ اس پریمیٹیو خیال جو کہ گروپس میں انسان کو بانٹ دیتی ہے نسلاً بلڈ کے ریلیشن سے, اس سے نکال کے آئیڈیا کے لیول کے اوپر لے کر آیا کہ نہیں کوئی بھی, جیسے صابر انکل کا میں بیٹا نہیں ہوں لیکن میں بیٹا ہوں خیال میں, سوچ میں, اقبال کی سوچ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اپنے طریقے سے اس بلڈ ریلیشن شپ کو ہٹا کر میرٹ کو انٹروڈیوس کیا. اب یہ اقبال نے بہت گہرائی سے بیان کیا, میں بس الفاظ نہیں دینا وقت ہے. تو یونٹی جو ہے اب بلڈ یا تھرون کو نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کہ تم میری نسل کا ہے یا تم میرے بادشاہ ہو اس لیے میں تمہیں فالو کروں گا. اب توحید جو ہے ایک خدا, ون گاڈ, وہ آپ کی یونٹی کا میرٹ بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور اس پہ کافی لمبا ڈسکشن ہے, کہ یہ ایک خدا کہ ایک جامد خدا ہے, مطلب وہ آپ سے وہی چیز کلیم کرے گا 11ویں صدی میں جو کہ وہ آپ سے کلیم کرے گا 22ویں صدی میں. کیا اس کو پریکٹس کرنے کا طریقہ ایک مذہب کے اندر مرکوز ہو کر رہ جائے گا, یعنی ڈاکٹرینز ہیں, یا وے آف لائف ہے؟ جواب خود دیجیے, کیونکہ سینسٹیو علاقہ. تو ڈسکشن جو ہے, اجتہاد جو ہے, وہ اقبال کے نقطہ نظر سے ہر معاشرے میں ضروری ہے, ہر اس معاشرے میں جو کہ زندہ ہے. اور
اجتہاد کو سمجھنے کے لیے میں خود انجینئر ہوں تو ایک گراف لے لیجیے اپنے سامنے کہ ایک سائڈ پہ ایٹرنل پرنسپلز ہیں، ایسے پرنسپلز ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا سکتا. ماڈرن چاہے جتنا زمانہ چاہے جتنا ماڈرن ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے. یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جسے تجاوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسری سائڈ پہ زمانے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو چینج کی ضرورت ہے. پرنسپلز اپنی جگہ پہ ہیں، بس ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے پرنسپلز ہیں. اس پہ بھی ڈسکشن ہے کہ کون سے پرنسپلز ہیں اور کون سے قوانین ہیں، the way of applying the principles جن کو فالو کرنا ہے. اور ان سمپل ورڈز میں سمجھتا ہوں اس بات کی ایکسرسائز یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قوانین جو ہم نے بنائے ہیں، جو بھی ہمارے قوانین ہیں، وہ پرنسپلز کو سامنے رکھ کے ایک مخصوص مکان و زمان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے. تو اکارڈنگ ٹو ہم یس انڈیڈ شریعہ is capable of evolution. مطلب یہ کہ شریعہ میں اگر تبدیلی وقت کے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ پرانی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام پرانا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم پرنسپلز اور پریکٹس کے درمیان ڈسکشن کر سکیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم پچھلے 65 سال میں فیل کیا ہے پاکستان میں خاص طور پر. بڑی سمپل سی مثال ہے، اس میں کوئی ڈیپ شریعہ کی بات نہیں ہے. میرے دادا کی صرف 2 تصویریں ہیں، 2 تصویریں. اتنی لمبی داڑھی ہے اور ایک میں ویسے لٹ کھانے والا ہے کیونکہ وہ میرے ابا نے زبردستی چپکے سے کھینچ لیا. ان کو پتہ چل گیا کہ کھینچ لیا. انہوں نے کہا قیامت کے بعد جب میں مروں گا تو اس کا جواب کون دے گا. مطلب وہ ایک کنسیپشن ہے، آپ کو پتہ ہے 1000 سال سے ہماری تاریخ یہ ہے کہ تصویر کھینچنا، تصویر بنانا غلط ہے. مجھے آج بتائیں، آج ایک مسلمان کوئی ایسا ہے جس کی تصویر نہ کھینچی تو کیا ہماری شریعت فیل ہو گئی، پرنسپل فیل ہو گیا، یا اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا کیونکہ ہم اس ایک پرنسپل کے خلاف جا رہے ہیں، یا وہ ہماری پریکٹس یا سوچنے یا سمجھنے کا طریقہ شاید غلط ہو جو وقت کے ساتھ نہ ہو، صحیح طرح فالو نہ کر پائے. یہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ سمجھنے کی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تصویر بناتے خود بنانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تصویر کے اندر وہ جو ہے جو جس چیز کے خلاف مطلب بت یا پرسٹس کا جو ہے، اور اگر دیکھا جائے تو غور سے دیکھیں تو اسٹارٹرس میں کہوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. امیتابھ بچن کھڑا ہے تو وہ بت نہیں ہے. تو اصل چیز انٹینشن ہوتی ہے. کوشش کرتا ہوں آگے جانے کی، بہت ڈیپ سبجیکٹ ہے اور مشکل ہے کہ میں 20 منٹ میں کہہ سکوں، لیکن کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو عبادت کے لحاظ سے اس کے نقطہ نظر سے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں کسی ایک لیگل میٹر کو پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے زمان مکان کے لحاظ سے، جہاں آپ آگے پیچھے ڈسکس کر کے اس کو ٹیون ان کرتے ہیں اپنی ریالٹی کے لیے. تو ہر قوم کو اپنے وقت کے لحاظ سے اس چیز کی اجازت نہیں بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ ان تمام قوانین کو اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے، ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو چیلنج کرے اور ان کو اپنے لحاظ سے اکوموڈیٹ کرے. دس از اجتہاد. اور ہر وہ شریعت جس کے اندر اجتہاد نہیں ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ بت ہے. کیونکہ آپ زبردستی انفورس کر رہے ہیں ایک ایسی قوم کو ایک ایسے قانون کے لیے جو کہ 1000 سال پرانا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے قوانین تو ایٹرنل ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو سمجھا اور جنہوں نے in the near future in 1930 میں is whether the law of Islam is capable of evolution. کیا اسلام کا قانون اس قابل ہے کہ اس میں تبدیلیاں رد و بدل کی جا سکیں؟ A question which will require great intellectual